السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آج جی میں آپ کے لیے نیو ناول لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے لمس محبت۔ رائٹر ہدا ماجد، یعنی کہ میرا نام ہدا ماجد ہے، اور آپ لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو کیوریوسٹی ہو رہی تھی نا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ تو جی میرا نام ہدا ماجد ہے، اور یہ ناول میں پچھلے کچھ ٹائم پہلے سے مطلب اس پہ کام چل رہا تھا تو یہ اپلوڈ نہیں کر سکی۔ میں نے کہا چلو دوسرے ناولز ریڈ کیے جائیں، تھوڑا سا گلا صاف کیا جائے، اور پھر انشاءاللہ اپنا کنٹینٹ بھی بنائیں گے۔ اب جب اسٹرائک لگی ہے نا تو اس کے بعد پھر عقل آئی ہے کہ نہیں، اب کسی کا کنٹینٹ نہیں ڈالنا، صرف اپنا کنٹینٹ ہی چلتا ہے۔ تو ابھی بھی کچھ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی پینتھر مافیا کی ایپیسوڈز کر دیں، پینتھر مافیا اپلوڈ کر دیں۔ ابھی میں نے بتایا کہ پینتھر مافیا کی وجہ سے مجھے کتنے ٹربل فیس کرنے پڑے ہیں، تو اب آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے ویٹ کریں، اور مے بی میں اس رائٹر سے دوبارہ پرمیشن لوں گی، مے بی وہ مجھے پرمیشن دے دیں تو پھر میں اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ اپنی وائس اوور میں۔ تو ابھی فی الحال تھوڑا سا ٹائم آپ لوگ ویٹ کر لیں، اور اس ناول کو ریڈ کر کے مجھے بتائیے گا یہ کیسا ناول لگا ہے۔ اور ہاں، اس کا کوئی PDF وغیرہ نہیں ہے ادھر ادھر کہیں بھی، تو یہ آپ کو ہمارے چینل پہ ہی ملے گا۔ چلیں جی، آپ کی باقی کی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، باقی کے سوالات کا جوابات میں ٹائم ٹو ٹائم دیتی رہوں گی۔ ناول کو انجوائے کریں، اور مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹ باکس میں کہ ناول کیسا لگا۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کی ڈھیر ساری فرمائش ہوتی ہے کہ یہ والا ناول ریڈ کر دیں، وہ والا ناول ریڈ کر دیں، تو پلیز میک شیور کہ کیا وہ ناول آلریڈی اپلوڈڈ ہے یوٹیوب پر۔ اگر جو اپلوڈڈ ہے اور وائس اوور ہوا ہے تو پھر تو میں نہیں کروں گی اپلوڈ، یا تو اگر کرنا بھی پڑا تو پلیز رائٹر کا نام مینشن کر دیا کریں تاکہ میں ان سے پرمیشن لے لوں۔ اگر وہ پرمیشن دے دیں گی یا دے دیں گے تو پھر تو میں اپلوڈ کر دیا کروں گی، ادروائز پھر نہیں، کیونکہ پھر وہ کاپی رائٹ اسٹرائکس آتی ہیں، اتنی محنت میری ضائع ہوتی ہے۔ ابھی بھی میں نے پینتھر مافیا پر اتنی محنت کی تھی نا کہ بس اللہ جانتا ہے اور میں جانتی ہوں۔ اس کے علاوہ پھر باقی کی باتیں بعد میں کرتے ہیں، آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتے، چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ میری پیدائش کے 2 سال بعد میری ماں خالق حقیقی سے جا ملی۔ میرے پاس اس دنیا میں صرف ایک ہی رشتہ ہے، اور وہ ہے میرے پاپا موسیٰ انصاری۔ میرے مطابق دنیا میں شاید کوئی باپ اپنی بیٹی سے اس قدر پیار کرتا ہو۔ انہوں نے مجھے ماں اور باپ دونوں کا ہی پیار سے نوازا۔ کہا جائے تو میرے پاپا میرے آئیڈیل ہیں، مگر آج یوں اچانک میرے پاپا نے مجھے خود سے بہت دور کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا آج سے 21 سال پہلے کا کیا ہوا وعدہ نبھا رہے ہیں کہ میری پیدائش پر ان کے دوست نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے مانگا تو پاپا نے وعدہ کیا وقت آنے پر میری بیٹی تمہارے بیٹے کی ہی دلہن بنے گی۔ میری چھوٹی سے چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنے والے میرے پاپا، جو مجھے کانٹا چبھنے پر خود تڑپ اٹھتے تھے، آج ایک ہی بار میری تمام خوشیوں اور خواہشوں کا گلا گھونٹ کر مجھے یہاں بھیج دیا، ایک انجان شخص کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کے لیے۔ نیو یارک میں آج میرا پہلا دن ہے۔ کچھ وقت میرا ایک ایسے شخص کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے جس کے بارے میں کچھ جاننا تو دور کی بات، مجھے اس کا نام بھی نکاح نامے پر سائن کرتے وقت معلوم ہوا، روحان ارسم۔ وہ شخص کیسا ہوگا، کیسا دکھتا ہوگا، کیسے مزاج کا ہوگا، میرے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہوگا؟ وہ صوفے پر بیٹھی ٹھنڈ سے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کو مسلتی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی جب ملازمہ اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ بیگم صاحبہ آئیں، آپ کو صاحب کے کمرے تک چھوڑ دو۔ انائزہ بھاری سرخ لہنگا سنبھالتے ہوئے اٹھی اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکن اس وقت عروج پر تھی۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے انائزہ کی نظر ایک بڑی سی گلاس وال کی طرف پڑی جو نیو یارک کا منظر پیش کر رہی تھی۔ آسمان سے گرتی سنو جسے دیکھنے کا انائزہ کو بچپن سے ہی شوق تھا، آج وہ یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی، مگر اس وقت اس کا دل کسی قسم کے بھی جذبات سے عاری تھا۔ ان کی فیملی کہاں ہے انائزہ؟ سنو فالنگ سے نظر ہٹا کر گھر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ بڑی بیگم صاحبہ جو صاحب کی دادی تھی، کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا، ملازمہ نے جواب دیا۔ اوہ، بہت افسوس ہوا۔
انائزہ کو اس وقت اپنی جان کے لالے پڑے تھے، کسی اور کی فکر کہاں تھی؟ اور باقی فیملی؟ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے سرسری طور پر پوچھا۔ یہ رہا صاحب کا کمرہ۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر واپس مڑ گئے۔ یہ بات انائزہ کو کچھ عجیب لگی۔ انائزہ نے اپنا رخ کمرے کی طرف کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص اس وقت کمرے میں موجود ہے یا نہیں۔ اندر جانے کے خیال سے ہی اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگی۔ ایک لمبا سانس کھینچتے ہوئے اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور ایک آواز کے ساتھ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے کمرے کے اندر قدم رکھا۔ اتنا سادہ کمرہ کہ اس نے شاید پہلی بار دیکھا تھا۔ سفید بیڈ شیٹ، گلاس وال کے ساتھ لٹکے سفید پردے۔ فرنیچر میں یہاں صرف 3 ہی چیزیں تھیں، بیڈ، صوفہ اور وارڈروب۔ او میرے خدایا، نہ جانے یہ شخص کیسا ہوگا۔ ایک ڈر کے ساتھ انائزہ نے اپنا دوسرا قدم اندر رکھا۔ اب وہ دروازہ بند کر کے کمرے کا مزید جائزہ لینے لگی جب صوفے کے پیچھے سے اسے کچھ آہٹ سنائی دی۔ وہ بے آواز قدموں کے ساتھ صوفے کی جانب بڑھنے لگی اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل دھک رہ گیا۔ ایک لڑکا جو اپنے گھٹنوں میں چہرہ چھپائے یوں ڈر رہا تھا جیسے کبوتر کا بچہ بلی کے ڈر سے آنکھیں موند بیٹھا ہو۔ کیا یہی وہ شخص ہے جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے؟ ایک سوال جو انائزہ نے خود سے کیا تھا۔ کون ہے آپ؟ انائزہ نے اسے مخاطب کرنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ مزید اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپانے لگا۔ اس کی دبی دبی سسکیوں کی آواز انائزہ کی سماعت میں پڑی۔ روحان؟ انائزہ نے اس کا نام پکارا تاکہ وہ کنفرم کر سکے۔ کیا یہی وہ شخص ہے جس کے وہ نکاح میں ہے؟ روحان نے ڈرتے ڈرتے اپنا چہرہ گھٹنوں سے اوپر کیا۔ خوبصورتی کی ایک ایسی مثال جسے دیکھ کر انائزہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ماتھے پر گرتے سنہری بال، ایسی سبز آنکھیں کہ جن کی خوبصورتی بیان نہ کی جا سکے۔ خوف سے کپکپاتے باریک سرخ لب جن کے نیچے بائیں جانب چھوٹا سا سیاہ تل تھا۔ دودھیا رنگت جو ہاتھ لگانے سے شاید میلی ہو جاتی۔ پر پلیز مجھ سے دور ہو، میرے قریب مت آنا۔ وہ انائزہ سے اس طرح خوف کھا رہا تھا جیسے وہ انسان نہیں ایک چڑیل ہو۔ انائزہ اسے دیکھ کر پریشان ہونے لگی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تقریباً 26 سال کا ایک نوجوان لڑکا اس طرح کیسے ڈر سکتا ہے؟ روحان؟ اس نے ایک بار پھر مجھ سے اسے مخاطب کیا۔ نہیں پلیز پاس مت آنا۔ وہ کسی بچے کی طرح ہچکیوں سے رونے لگا۔ حیرت زدہ ہو کر انائزہ ایک ایک قدم اس کے پیچھے اٹھانے لگی۔ جب وہ بیٹھ کے سائڈ ٹیبل سے ٹکرائی، اس کی نظر ٹیبل پر پڑی جہاں ایک میڈیکل فائل تھی۔ انائزہ نے کپکپاتے ہاتھوں سے فائل اٹھا کر کھولی کہ اس کی نظر ایک جگہ آ کر ٹھہر گئی۔ ہیومن فوبیا، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں مریض انسانوں سے ہی ڈرتا ہے، ان کے وجود سے خوف کھاتا ہے، ان سے دور بھاگنا چاہتا ہے اور ہر وقت اکیلا رہنا پسند کرتا ہے۔ انائزہ کے ہاتھ سے فائل گری، وہ بیڈ سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی۔ کیوں پاپا، آخر کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ اس کے خواب اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ اب کمرے میں ایک نہیں 2 لوگ رو رہے تھے۔ روحان نے ہاتھ کے پش سے اپنی سبز نم آنکھوں کو صاف کیا اور سہما ہوا انائزہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کو یہ تو معلوم تھا کہ آج اس کا انائزہ نام کی لڑکی کے ساتھ نکاح ہوا ہے، مگر اس نے یہ نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا۔ روحان کی دادو دردانہ بیگم جو روحان کے قریب تھی، اس کا خیال رکھتی تھی۔ روحان ان سے خوفزدہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک اس کی دادو ہی تو تھی، اس کی دنیا جو اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ انہوں نے مرنے سے پہلے روحان سے وعدہ کیا کہ وہ پاکستان سے آنے والی انائزہ نام کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرے۔ روحان کے لاکھ انکار کے باوجود بھی دردانہ بیگم نے اسے راضی کر لیا تھا۔ اپنا کام پورا کرنے کے بعد ان کی زندگی کی مہلت ختم ہو گئی تھی اور روحان اکیلا رہ گیا۔ آج دردانہ بیگم کو دنیا سے رخصت ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور ان 7 دنوں کے دوران روحان ڈر کے مارے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ وہ نہ تو ڈھنگ سے کچھ کھا رہا تھا، نہ ہی اپنا خیال رکھ رہا تھا۔ تب سے اس کی زبان سے بس ایک ہی لفظ ادا ہو رہا تھا، دادو۔ اب بھی وہ روتے روتے دادو دادو کہہ رہا تھا کہ انائزہ نے اس کی طرف حقارت بھری نظروں سے دیکھا۔ پتہ نہیں میرے کس گناہ کی سزا ہو تم؟ انائزہ نے روحان کی طرف دیکھتے
اونچی آواز میں کہا۔ روحان اس کی بات سن کر مزید خوفزدہ ہونے لگا اور کسستا ہوا دیوار کے کونے میں جا بیٹھا۔ پاپا یہ کیا کیا؟ آپ نے مجھے یہاں ایک مریض کی دیکھ بھال کے لیے آیا بنا کر بھیج دیا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ روحان نے اس کی بات سن کر پھر سے رونا شروع کیا۔ اس کی سسکیاں پھر سے انائزہ کے کانوں میں پڑنے لگی۔ چپ کرو، انائزہ چلائی۔ روحان کی سسکی اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ خوف سے وہ کانپنے لگا۔ اس کے سرخ ہونٹ کا نچلا دل ہونٹوں کی کپکپاہٹ کے ساتھ کپکپا رہا تھا۔ اگر وہ ایک مریض نہ ہوتا تو انائزہ اپنی قسمت پر رشک کرتی۔ غصے کے ساتھ وہ اٹھی اور وارڈروب کھولے، ایک سادہ سا سوٹ نکالا اور واش روم گھس گئے۔ روحان نے دھندلاتی آنکھوں سے اسے واش روم جاتے دیکھا اور اپنی آنکھیں صاف کی۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ ٹاول سے بال خشک کرتی نکلی اور روحان کو وہیں بیٹھا پایا۔ اٹھو، بیڈ پر سو جاؤ، وہ تلخ لہجے سے بولی۔ وہ معصوم جو ویسے ہی اسے ڈر رہا تھا اس کے غصے سے مزید خوف کھانے لگا۔ روحان جانتا تھا کہ اسے انائزہ کے ساتھ بیڈ شیئر کرنا پڑے گا۔ اس ڈر سے اس نے انائزہ کی ایک نہ سنتے ہوئے اپنے گھٹنوں میں چہرہ چھپا لیا۔ تمہیں ایک بار کی بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ وہ چلائی۔ روحان کی حالت بگڑ رہی تھی۔ وہ چہرہ چھپائے بیٹھا رہا۔ انائزہ نے ٹاول ایک سائڈ رکھا اور تیز قدموں سے اس کی طرف آئی۔ ابھی اور اسی وقت اٹھو یہاں سے، وہ مسلسل چلا رہی تھی۔ روحان کی طرف سے کوئی رد عمل نہ پا کر انائزہ نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ایک دم سے روحان نے چہرہ اوپر کیا اور انائزہ کو دھکا دے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ انائزہ کا ماتھا دیوار کے ساتھ لگا، وہ اپنا سر پکڑتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ ملازمہ نے روحان کو باہر کے گیٹ کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا تو فوراً اس کے پیچھے بھاگی۔ روحان بابا رک جائے، اس نے آواز لگائی، مگر روحان کسی کی سننے والا نہ تھا۔ وہ ہانپتا ہوا گیٹ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس وقت بھی سنو فالنگ ہو رہی تھی۔ ملازمہ روحان کے لیے پریشان ہوئی۔ ملازمہ واش مین جو اس کا شوہر تھا کے روم میں اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ تم سو مر لو، شفیق اور روحان بابا باہر نکل گئے ہیں۔ پتا ہے نا کتنا گھنا جنگل ہے باہر؟ وہ اس کے پاس کھڑی ہوئی چلائی کہ شفیق ہڑبڑا کر اٹھا۔ کیا ہوا اکیلا، کیوں نیند خراب کر رہی ہو؟ روحان بابا بھاگ گئے ہیں جنگل کی طرف، جلدی اٹھو اور ڈھونڈو انہیں، اکیلا پریشانی سے بولی۔ کیا روحان بابا گھر سے باہر نکل گئے؟ اللہ خیر کرے، اب تو دردانہ بیگم بھی نہیں ہے جو انہیں لاڈ پیار سے سمجھا کر واپس لے آتی تھی۔ روحان بابا میری بات کیسے مانیں گے؟ تمہیں تو پتا ہے کتنا ڈرتے ہیں وہ سب سے۔ شفیق، یہ بات بڑی پریشانی کی ہے، اب ہم کیا کریں؟ ہم نے انہیں ڈھونڈ بھی لیا تو وہ کبھی ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے۔ اکیلا پریشان ہوئی۔ تم ایسا کرو، بیگم صاحبہ کو بلا کر لاؤ، وہی انہیں واپس لے کر آئیں گے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں ابھی بلا کر لاتی ہوں۔ شفیق کے کہنے پر اکیلا اندر کی طرف بھاگی۔ انائزہ اپنے ماتھے پر بینڈیج لگا رہی تھی جب اکیلا تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ بیگم صاحبہ، روحان بابا جنگل کی طرف بھاگ گئے ہیں تو؟ انائزہ لاپرواہی سے بولی۔ اکیلا اس کی بات پر حیران ہوئی۔ تو آپ ہمارے ساتھ چلیں، انہیں ڈھونڈ کر واپس لائیں گھر۔ میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ بیڈ کی طرف چل دی۔ اکیلا منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا، انائزہ نے کمفرٹر اوپر لیتے ہوئے کہا۔ اکیلا خاموشی سے مڑی اور دروازہ بند کیا۔ اب وہ واپس شفیق کے پاس آئی۔ بیگم صاحبہ کدھر ہے؟ شفیق نے پوچھا۔ انہوں نے تو آنے سے انکار کر دیا اور سو گئی ہیں۔ کیا؟ شفیق کو اکیلا کی بات سے صدمہ لگا۔ اکیلا چلو، ہمیں روحان بابا کو ڈھونڈ کر کیسے بھی گھر لے کر آنا ہوگا۔ ہاں، اللہ سب خیر کرے، بس روحان بابا ہماری بات مان جائے۔ وہ دونوں خیریت کی دعا کرتے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گئے۔ روحان بابا، روحان بابا، وہ پچھلے 1 گھنٹے سے برف پر چلتے ہوئے اسے آوازیں لگاتے ہوئے ڈھونڈ رہے تھے، مگر روحان کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ روحان بابا کدھر ہو آپ؟ اللہ کے لیے سامنے آ جائیں، گھر چلتے ہیں، اکیلا اونچی آواز میں بولی۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا اور وہ
ہاتھوں میں ٹارچ لیے اسے ڈھونڈنے کی کوشش میں لگے تھے۔ اس وقت اگر روحان مل جاتا تو یہ معجزہ ہی ہوتا۔ جنگل میں جانور نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کسی قسم کا ڈر نہیں تھا۔ انائزہ ایک گھنٹے سے سونے کی کوشش کر رہی تھی مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی ازدواجی زندگی اس طرح کی ہوگی اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اس نے اپنے شوہر کے بارے میں کیا کیا خواب دیکھے تھے۔ روحان خوبصورت تو بے حد تھا مگر انائزہ کے سامنے اس کی خوبصورتی کے آگے اس کی بیماری بھاری پڑ گئی۔ اس نے لیمپ آن کر کے گھڑی کو دیکھا جو رات کی 11 بجا رہی تھی۔ اسے روحان کا خیال آیا کہ نہ جانے وہ اتنی رات گئے کہاں ہوگا۔ پھر اپنے ذہن کو جھٹکتے ہوئے پھر سے کمفرٹر اوڑھے لیٹ گئی۔ 10 منٹ تک لیٹے رہنے کے بعد بھی اس کے ذہن سے روحان کا خیال نہ گیا۔ اس کے سامنے روحان کی روتی ہوئی سبز آنکھوں کا منظر آنے لگا۔ اف، کیا مصیبت ہے۔ وہ چڑھتی ہوئی بستر سے اٹھی اور گلاس وال کی طرف آئی۔ سفید پردے ہٹا کر دیکھا تو سنو فالنگ ہو رہی تھی۔ اتنی ٹھنڈ دیکھ کر ہی انائزہ کو کپ کپی طاری ہوئی۔ اتنی ٹھنڈ روحان کیسے برداشت کر رہا ہوگا؟ اس نے تو کوٹ بھی نہیں پہنا، اس نے دل میں کہا۔ وہ مڑی اور وارڈروب سے 2 اوور کوٹ اٹھائے اور ایک خود پہنا اور دوسرا روحان کے لیے۔ ایک ہاتھ میں کوٹ اور دوسرے ہاتھ میں ٹارچ پکڑے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے آس پاس ملازمہ کو دیکھا جو کہیں نظر نہیں آئی۔ اس سے انائزہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ روحان کو ڈھونڈنے کے لیے گئی ہے۔ گھر کے اندرونی دروازے سے باہر نکلتے ہی ٹھنڈ نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ وہ کپکپاتی ہوئی گیٹ کی طرف بھاگی۔ گیٹ سے نکلتے ہی دائیں جانب گھنے جنگل کو پایا۔ ایک پل کے لیے تو وہ خوفزدہ ہوئی، پھر ہمت کرتی ہوئی جنگل میں داخل ہوئی۔ ٹارچ کو دائیں بائیں پھیرتی وہ اسے ڈھونڈنے لگی۔ روحان، اس نے آواز لگائی۔ جنگل میں مکمل خاموشی تھی۔ انائزہ کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ایک تو جنگل میں پہلی بار داخل ہوئی تھی، دوسرا اتنی رات میں تو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ روحان بابا، انائزہ کو اکیلا کی آواز آئی۔ ملازمہ، انائزہ نے اسے پکارا کیونکہ وہ اس کا نام نہیں جانتی تھی۔ وہ آج ہی تو یہاں آئی تھی۔ اکیلا اس کی آواز سن کر اس کی طرف بڑھنے لگی اور انائزہ بھی اس طرف چلنے لگی جہاں سے اکیلا کی آواز آئی تھی۔ اچانک انائزہ کسی چیز سے ٹکرائی اور برف سے بھری زمین پر گری۔ اس نے ٹارچ اس چیز کی طرف گھمائی۔ روحان بھی ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ روحان آدھا برف میں آدھا برف سے باہر بے ہوش پڑا تھا۔ اس کا جسم کسی مردے کی طرح اکڑ چکا تھا۔ ملازمہ، جلدی سے یہاں آؤ، روحان مل گیا ہے۔ روحان، انائزہ نے آواز لگائی۔ اکیلا بھی شفیق کو آوازیں لگاتی اس کی طرف بھاگی۔ انائزہ روحان کے اوپر سے برف ہٹا رہی تھی۔ جب اکیلا وہاں پہنچی، یا اللہ رحم، بے ساختہ اکیلا کے منہ سے نکلا۔ وہ بھاگتی ہوئی روحان کے پاس آئی۔ روحان بابا، وہ اس کا چہرہ تھپتھپاتی ہوئی رونے لگی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر انائزہ حیران ہوئی کہ ایک ملازمہ ہو کر اسے روحان کی اتنی فکر کیسے؟ شفیق پہنچا اور روحان کی حالت دیکھ کر پریشان ہوا۔ تم روحان کو اٹھاؤ، میں اسے کوٹ پہناتی ہوں، انائزہ بولی۔ شفیق نے روحان کو اٹھایا اور انائزہ نے اس کے اوپر کوٹ ڈال کر اسے ڈھانپا تھا تاکہ وہ مزید ٹھنڈا اور برف سے بچ سکے۔ اب ان کا رخ گھر کی طرف تھا۔ 10 منٹ کا سفر زمین پر پڑی برف کی وجہ سے 15 منٹ میں طے ہوا۔ شفیق نے روحان کو اس کے کمرے میں لا کر بستر پر لٹایا۔ شفیق، جلدی ڈاکٹر کو فون کر کے آؤ، اکیلا بولی۔ شفیق باہر کی طرف بھاگا۔ اکیلا نے روحان کے اوپر کمفرٹر دیا اور ہیٹر تیز کیا۔ انائزہ ان دونوں کا اتنا پریشان ہونا دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ اکیلا، سگنل کا مسئلہ بن رہا ہے، فون نہیں ہو سکتا، میں ڈاکٹر کو بلانے جا رہا ہوں۔ شفیق بھاگتا ہوا دروازے میں کھڑا ہوا۔ یہ سگنل کا مسئلہ بھی آج ہی بننا تھا۔ اچھا تم جاؤ، کوشش کرنا جلدی آ جاؤ، اکیلا بولی۔ ہاں، میں گاڑی لے کر ہی جا رہا ہوں، جلدی آ جاؤں گا، شفیق کہہ کر مڑا۔ بیگم صاحبہ، میں باہر جاتی ہوں، آپ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے روحان بابا کے کپڑے بدل دیں۔ کیا؟ اس کی بات پر انائزہ کو منہ کھلا۔ یہ کام صرف آپ ہی کر سکتی ہیں، وہ بیچارہ سا منہ بنا کر بولی۔ مگر دیکھیے بیگم صاحبہ، یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے، وہ پہلے ہی ٹھنڈ سے بے ہوش ہو چکے ہیں، میں باہر جا رہی ہوں، آپ ان کا چینج کروا دیں۔
اکیلا اس کی بات کاٹ کر اپنی سناتے ہوئے دروازہ بند کر کے باہر جا چکی تھی۔ انائزہ پریشان سے کھڑی اور سوچ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اس نے ایک نظر روحان کی طرف دیکھا۔ ٹھنڈ کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ انائزہ نے ایک لمبا سانس کھینچا اور وارڈروب سے ایک ڈریس نکال کر بیڈ کی طرف آئی۔ اس نے روحان کے اوپر سے کمفرٹر ہٹایا اور اسے دیکھنے لگی۔ بے حد خوبصورت، انائزہ کے دل نے کہا، پھر جلدی سے اسے اپنے خیال کو جھٹکا۔ اس نے لائٹ آف کی اور روحان کی شرٹ کھولنے لگی۔ اس کے سینے سے ٹکراتی انائزہ کی انگلیاں اس کے دل کی دھڑکن کو بڑھا رہی تھی۔ اس نے پوری طاقت سے اٹھا کر روحان کا سر اپنے کندھے پر رکھا اور شرٹ اتار کر دوسری شرٹ پہنائی۔ اب اس نے اسے لٹایا اور شرٹ کے بٹن بند کیے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے باقی کے کپڑے چینج کیے اور لائٹ آن کی۔ روشنی ہوتے اس کی نظر روحان کے ہونٹ کے نچلے کالے تل پر آ کر ٹھہر گئی۔ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ انائزہ کا دل پھر سے بولا۔ بیگم صاحبہ، ڈاکٹر آ گئے ہیں۔ باہر سے اکیلا کی آواز آئی۔ لے آؤ اندر، انائزہ نے کہتے ہوئے روحان کے اوپر کمفرٹر دیا۔ ڈاکٹر اندر داخل ہوا اور روحان کا چیک اپ کرنے لگا۔ بخار بہت تیز ہے، انہیں زیادہ سے زیادہ ہیٹ دے ورنہ نمونیا ہو سکتا ہے، ڈاکٹر بولا۔ اس نے اپنے باکس سے کچھ میڈیسنز نکال کر انائزہ کو پکڑائیں اور سمجھانے لگا۔ ڈاکٹر صاحب، اور کوئی فکر کی بات تو نہیں؟ اکیلا پریشانی سے بولی۔ اگر ہیٹ نہ ملی تو فکر کی بات ہے، ڈاکٹر نے کہتے ہوئے اپنا باکس اٹھایا اور شفیق کے ساتھ باہر ہو لیا۔ بیگم صاحبہ، اکیلا ابھی بولی ہی تھی کہ انائزہ نے اسے ٹوکا۔ ہاں، دے رہی ہوں میڈیسنز، اور خیال بھی رکھوں گی، اب تم جاؤ۔ جی اچھا، اکیلا کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ انائزہ نے پانی میں ٹیبلٹس ملا کر چمچ سے روحان کو پلائے اور اس کے آس پاس کمفرٹر دباتی ہوئی اٹھی۔ اپنی سائڈ پر آ کر وہ لیٹ گئی۔ اس کی نظریں اب بھی روحان پر ہی تھی۔ اس کے ذہن میں ڈاکٹر کی بات آئی کہ روحان کو ہیٹ نہ دی گئی تو اسے نمونیا ہو سکتا ہے۔ اس نے ہیٹر فل کیا اور پھر سے روحان کو دیکھنے لگی۔ سنہرے بال، اس کے سنہرے بال دیکھ کر انائزہ کا دل چاہا کہ ان میں انگلیاں پھیرے۔ دل کے مانتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اس کے سنہری بالوں کی طرف بڑھایا اور آہستہ سے انگلیاں پھیرنے لگی۔ روحان کے جسم میں ایک کپکپی طاری ہوئی، شاید وہ اب بھی ٹھنڈ کے حصار میں تھا۔ انائزہ کھسک کر اس کے قریب ہوئی اور اسے اپنے حصار میں لیا۔ کب اس پر نیند کا غلبہ طاری ہوا اسے خبر نہ ہوئی۔ گلاس مال سے آتی روشنی سے روحان کی آنکھیں آدھی کھلی۔ اسے اپنے ارد گرد کسی کا حصار محسوس ہوا۔ اس نے جھٹ سے پوری آنکھیں کھولی اور خود سے لپٹی۔ انائزہ کو دیکھا۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ شاید اس بار خوف کے ساتھ ایک اور احساس بھی شامل تھا۔ روحان ایک جھٹکے کے ساتھ اس سے الگ ہوا اور خود کو نہ سنبھالتے ہوئے بیڈ سے نیچے فرش پر گرا۔ دھڑام کی آواز سے انائزہ نے آنکھیں کھولی۔ اپنے ساتھ روحان کو نہ پا کر وہ اٹھ کر بیٹھی۔ جب اس کی نظر فرش پر گرے ہوئے روحان پر پڑی، روحان کو پھر سے ڈرتا دیکھ کر انائزہ کو برا لگا۔ روحان جلدی سے اٹھ کر بیٹھا اور سہما ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کل رات انائزہ کا اس کے ساتھ جو رویہ تھا، اب وہ اس سے مزید ڈرنے لگا تھا۔ نیچے کیا کر رہے ہو؟ ٹھنڈ لگ جائے گی، ادھر آ کر لیٹو، انائزہ نے اسے گھوری سے نوازتے ہوئے کہا۔ روحان نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ کیا؟ انائزہ نے گھوری مزید روحان کی پیش خدمت کی۔ وہ روحان کی آنکھوں میں ڈر دیکھ سکتی تھی۔ اچھا، ادھر آ کر لیٹو، ٹھنڈ لگ جائے گی تمہیں اور بخار بھی ہے، اس بار وہ نرمی سے بولی۔ اس کا نرم لہجہ دیکھ کر روحان آہستہ سے اٹھا اور بیٹھ کے بالکل کونے میں لگ کر کمفرٹر لیے دبک گیا۔ انائزہ اس کی حرکت پر غصے سے اٹھی اور فریش ہونے کے لیے واش روم چلی گئی۔ روحان نے اس کے قدموں کی آواز سنی تو کمفرٹر سے ایک سبز آنکھ نکال کر اس کی طرف دیکھا۔ تبھی انائزہ اپنے کپڑے لینے کے لیے باہر نکلی۔ اس کی نظر روحان کی نظر سے ٹکرائی۔ اس نے جلدی سے اپنا چہرہ کمفرٹر میں چھپایا اور دوبارہ ایسی حرکت کرنے سے توبہ کر لی۔ اس کے ڈرنے کی وجہ سے انائزہ کو غصہ آ رہا تھا۔ وہ وارڈروب سے ڈریس نکالتے ہوئے واپس واش روم کی طرف چلی گئی۔ اکیلا کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی جب انائزہ وہاں پہنچی۔ ناشتے میں کیا بنا رہی ہو؟ اس نے اکیلا سے سوال کیا۔ روحان بابا کو تو فرائی
अंडा टोस्ट और चाय दूंगी। आपने क्या खाना है बता दें। मेरे लिए भी यही बना दो, अनायजा बोली। जी अच्छा, अकीला ने जवाब दिया। इतना बड़ा घर है और यहाँ क्या बस रोहान के साथ इसकी दादो ही रहती थी। अनायजा घर को देखते हुए बोली, और वो वाकई एक खूबसूरत और बड़ा घर था। जी, अकीला ने मुख्तसर सा जवाब दिया। तुमसे मैंने पहले भी रोहान की फैमिली के बारे में पूछा था, तब भी तुमने मुझे नहीं बताया। अनायजा को इसका जवाब ना देना बुरा लगा। बेगम साहिबा, बड़ी बेगम साहिबा ने हमसे वादा लिया था कि हम कभी भी रोहान बाबा की माँ बाप का जिक्र इसके घर में नहीं करेंगे, और ना ही वो खुद इनका जिक्र करती थी। अच्छा, ऐसी क्या बात है कि कोई इनका जिक्र ही नहीं करना चाहता। अनायजा ने बात को कुरेदा। नाश्ता बन गया है, मैं रोहान बाबा को देकर आती हूँ। अकीला ने नाश्ते की ट्रे उठाई। रहने दो, मैं खुद लेकर जाऊंगी। तुम मेरा नाश्ता भी रख दो इसमें, अनायजा चिढ़कर बोली। अकीला ने एकदम एक बड़ी ट्रे उठाई जिसमें रोहान के साथ अनायजा का भी नाश्ता रखा और इसे पकड़ाया। अनायजा ट्रे थामती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगी। वो कमरे में दाखिल हुई तो रोहान वॉशरूम में था। अनायजा ने नाश्ता टेबल पर रखा और इसके बाहर आने का इंतजार करने लगी। रोहान अपने कपड़े लेना भूल गया था। अब वो परेशान होने लगा कि बाहर कैसे जाए। इसे आहट से शक हो गया था कि अनायजा कमरे में मौजूद है। इसने वॉशरूम का दरवाजा इतना खोला कि एक आंख से बाहर देखा जा सके। वो दरवाजे में से आंख लगाए देख रहा था कि अनायजा कमरे में है या नहीं। अनायजा सोफे पर बैठी इसका इंतजार कर रही थी। रोहान ने तेजी से दरवाजा बंद किया। रोहान, जल्दी आ जाओ बाहर, नाश्ता ठंडा हो रहा है। दरवाजा बंद होने की आवाज से इसे मालूम हुआ कि रोहान ने इसे देखा है। रोहान परेशान सा अंदर खड़ा रहा। अब क्या करे, एक कपड़े ना होने की परेशानी, दूसरा अनायजा के होने का डर। वो खड़ा भी सोच ही रहा था कि जब अनायजा की दूसरी बार आवाज इसके कानों में पड़ी, रोहान बाहर आ जाओ। अब ना जाने क्या होगा, इस डर से रोहान कांपने लगा। मजीद 2 मिनट गुजरने पर भी जब रोहान बाहर ना आया तो अनायजा उठकर वॉशरूम के पास आई। रोहान, तुम अब भी अगर बाहर ना आए तो मैं अंदर आ जाऊंगी, वो दरवाजे के पास होती बोली। रोहान ने दरवाजे का लॉक चेक किया जो इसने लगाया हुआ था। वो सोचने लगा कि लॉक तो लगा है, पर अनायजा अंदर दाखिल नहीं हो सकती। इसने दिल में शुक्र अदा किया। रोहान, मेरे पास वॉशरूम में की दूसरी चाबी है। अगर तुम 1 मिनट के अंदर अंदर बाहर ना आए तो फिर देखना, मैं खुद अंदर आ जाऊंगी। अनायजा के पास कोई चाबी नहीं थी। इसने ये झूठ रोहान को बाहर निकालने के लिए बोला था। इसकी चाबी वाली बात सुनकर रोहान के पांव तले जमीन निकली। वो दीवार के साथ लगकर बैठा और डरने लगा। 1, 2, 3। जैसे जैसे अनायजा काउंटिंग कर रही थी वैसे वैसे रोहान का खौफ बढ़ता जा रहा था। अनायजा काउंटिंग करते करते 59 पर पहुंची जब वॉशरूम का लॉक खुला, मगर दरवाजा अभी भी बंद था। अनायजा ने दरवाजा धकेला तो इसकी तरफ कमर किए हुए दीवार के साथ चिपक कर खड़े रोहान को देखा। रोहान ने अपने जिस्म पर टॉवल लपेटे हुए थे, जो एक जो इसके सीने और कमर को ढांपे हुए था और दूसरा जो इसकी टांगों के गिर्द बंधा था। अनायजा को इसे यूं देखकर हैरत हुई। इतना तो लड़कियां भी नहीं शर्माती जितना तुम शर्मा रही हो, अनायजा ने तंज किया। वो वार्डरोब की तरफ गई और रोहान के लिए पैंट शर्ट निकाली। ये लो और पहनकर अभी बाहर आना, वो इसकी तरफ कपड़े बढ़ाती हुए बोली। रोहान का कांपता हुआ हाथ इसकी तरफ बढ़ा और तेजी से कपड़े पकड़कर इसने दरवाजा बंद किया। अनायजा वापस सोफे पर आकर बैठी। रोहान बाहर निकला तो अनायजा ने इसकी तरफ देखा। सुनहरे बाल जिनसे पानी के कतरे टपक रहे थे, सब्ज आंखों पर भीगी काली पलकों की झालर। वो महवत से इसकी तरफ देखने लगी। रोहान इसकी नजर से मजीद घबराने लगा। इसने सोफे पर बैठने की जुर्रात न की और वहीं जमकर खड़ा रहा। आओ इधर नाश्ता करें, अनायजा ने इसकी तरफ से ध्यान हटाया। रोहान बगैर जवाब दिए खामोशी से खड़ा रहा। आओ भी, वो फिर से बोली। रोहान ने आहिस्ता से नफी में सर हिलाया। तुम आ रहे हो कि नहीं? अनायजा का लहजा तल्ख हुआ। अभी 1 सेकंड भी ना गुजरा कि रोहान के आंखों से आंसू गिरने लगे। अनायजा हैरत ज़दा इसे देखती रही। रोहान, इधर आओ, नाश्ता कर लो, वरना बुखार मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होगा।
اس بار وہ پیار سے بولی تھی، جیسے کسی روٹھے ہوئے بچے کو منایا جائے۔ روحان نے کن اکھیوں سے انائزہ کی طرف دیکھا اور مردہ قدموں سے صوفے پر آ کر بیٹھا۔ انائزہ نے اپنے اور اس کے درمیان ٹرے رکھی اور اسے ناشتہ کرنے کو کہا۔ وہ پہلے ہی اس سے خوفزدہ تھا، اس کے سامنے کھانا کیسے کھاتا۔ انائزہ نے ناشتہ شروع کیا مگر روحان ویسے ہی بیٹھا رہا۔ بھوک نہیں ہے کیا؟ انائزہ نے سوال کیا۔ روحان نے مثبت میں سر ہلایا۔ تو شروع کرو نا ناشتہ، ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ روحان نے کوئی رد عمل نہ کیا۔ انائزہ نے ٹوسٹ کا نوالا بنا کر روحان کی طرف بڑھایا۔ روحان نے ایک نظر نوالے کو دیکھا، پھر ایک نظر انائزہ کی طرف دیکھا۔ منہ کھولو، وہ نرمی سے بولی۔ آہستہ سے لب کھلے اور انائزہ نے اس کے منہ میں نوالا ڈالا۔ جب وہ نوالا چبا رہا تھا، انائزہ کی طرف دیکھنے لگی۔ باریک سرخ لب جیسے جیسے گردش کرتے اس کے ہونٹ کا نچلا تل بھی وہی عمل دہرا رہا تھا۔ انائزہ کے ذہن میں ایسے ویسے خیالات آنے لگے، پھر جلدی سے اپنے ذہن کو جھٹکا اور ناشتہ کرنے لگی۔ روحان بھی کپ کپاتے ہاتھوں سے ناشتے میں مصروف ہوا۔ آج سنو فالنگ نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے دوپہر کے وقت شفیق لان میں بیٹھا پودوں کی کانٹ چھانٹ کر رہا تھا۔ جب انائزہ کوٹ کے پاکٹس میں ہاتھ ڈالتی ہوئی اس کے پاس آئی، اس نے ایک بیل سے سفید پھول توڑا۔ یہ کون سے پودے میں ہے؟ میں نے کبھی نہیں دیکھے، اس نے شفیق سے پوچھا۔ بیگم صاحب، آپ پاکستان سے آئی ہیں نا، اس لیے آپ کو ان کے بارے میں نہیں معلوم۔ یہ یہاں کے مہنگے ترین پودے ہیں، بڑی بیگم صاحبہ نے لگوائے تھے۔ ان کو پودوں کا بڑا ہی شوق تھا۔ انائزہ نے کہا۔ کب نیو یارک میں سیٹل ہوئی تھی آپ کی بیگم صاحبہ؟ اس نے پھر اندر کی بات جاننا چاہی۔ روحان بابا کی پیدائش کے بعد سے ہی وہ یہاں آ گئی تھی اور ہم ان کے پرانے نوکر ہیں۔ ہمارے باپ دادا بھی ان کے ہاں کام کرتے رہے ہیں، اسی لیے وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے آئے۔ اچھا، اور روحان کے ماں باپ اس وقت کہاں ہیں؟ وہ اسی موضوع پر آئے۔ مجھے اور عقیلہ کو مارکیٹ جانا ہے، گھر کا بہت ضروری سامان ختم ہو چکا ہے۔ اس کے کہتے ہوئے عقیلہ کو آواز لگائی۔ انائزہ نے اس کی بات بدلنے پر دانت پیسے۔ اندر کی کہانی تو میں بھی پتہ لگا کر ہی رہوں گی، اس نے دل میں کہا۔ عقیلہ چادر لیے شفیق کے پاس آئی۔ ہاں ہاں چلو، اس نے جواب دیا۔ بیگم صاحبہ، ہم بس ایک دو گھنٹے میں واپس آ جائیں گے۔ آپ روحان؟ ہاں ہاں، خیال رکھوں گی، بے فکر رہو۔ انائزہ نے اس کی بات کو ٹوکا۔ عقیلہ منہ بسورتی ہوئی شفیق کے ساتھ چل دی۔ انائزہ واپس گھر میں داخل ہوئی اور سبھی کمروں کو چیک کرنے لگی۔ آج کچھ تو پتہ لگا کر رہوں گی۔ اس نے 2-3 کمرے چیک کیے، سبھی لاک تھے۔ اف، یہ چابیاں پتہ نہیں کہاں ہیں۔ ہاں، عقیلہ کے کمرے میں ہوں گی۔ وہ بھاگتے ہوئے عقیلہ کے کمرے میں پہنچی۔ بستر، دراز اور الماریاں چیک کرنے پر بھی اسے چابیاں نہ ملی۔ شٹ، میں یہ موقع ہاتھ سے نہیں گنوا سکتی۔ اس نے پھر سے ہمت پکڑی اور ایک ایک چیز دھیان سے دیکھنے لگی کہ اسے چھن کی آواز آئی۔ یہ کیا ہے؟ خود کلامی کرتے ہوئے اس نے ایک چھوٹا سا باکس نکالا۔ وہ کافی پرانا لگ رہا تھا۔ انائزہ نے اسے کھولا تو چابیوں کا ایک گچھا ملا۔ خوشی سے اس کی آنکھیں چمکی، وہ ہر چیز کو اپنی جگہ پر سیٹ کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ گھر کے 4 کمرے بند تھے اور ایک ایک کمرے کا لاک کھولتی چیک کرتی گئی۔ وہ 3 کمرے دیکھ چکی تھی جن میں سوائے فرنیچر کے کچھ نہ تھا۔ اس نے چوتھے کمرے کا لاک کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ کمرے کی تمام چیزیں سفید کپڑے سے ڈھانپی گئی تھی اور بیڈ سے اوپر ایک بڑی سی تصویر لگی تھی۔ دھول مٹی کی وجہ سے انائزہ کو تصویر میں کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے بیڈ سے کپڑا ہٹایا اور اوپر چڑھ کر تصویر اتاری۔ وہ اسی سفید کپڑے سے تصویر کو جھاڑنے لگی۔ دھول اڑنے کی وجہ سے وہ کھانسنے لگی۔ مکمل طور پر صاف کرنے کے بعد اس کی نظریں اس تصویر پر جمی کی جمی ہی رہ گئی۔ تقریباً 23 سالہ جوان لڑکی تھی، کمر تک آتے سنہری بال، بڑی سبز آنکھیں، سرخ و سفید اور باریک ہونٹ کے نچلے دائیں جانب سیاہ تھے۔ خوبصورت، بے حد خوبصورت، انائزہ کے زیر لب کہا۔ وہ اسے دیکھتے ہی پہچان گئی کہ یہ روحان کی ماں ہے، اسی لیے روحان بالکل اپنی ماں سے مشابہت رکھتا ہے۔ تصویر کے کونے پر مریم جمال رانا لکھا تھا۔ انائزہ نے وہ تصویر کو بیڈ پر رکھا اور سائڈ ٹیبل کے دراز کھولنے لگی۔ دونوں دروازے سے کچھ نہ ملا، پھر تیز قدموں سے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔
پہلا دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر ایک کتاب پر پڑی۔ اس نے باہر نکال کر اسے صاف کیا۔ اوہ، یہ تو ایک ڈائری ہے۔ اس نے خود کلامی کی۔ انائزہ نے وہ ڈائری اپنے دوپٹے میں چھپائی اور تصویر کو دیوار پر لگاتے ہوئے کمرہ لاک کر کے باہر نکلی۔ اس نے عقیلہ کے کمرے میں جا کر اسی باکس میں چابیاں رکھی اور اپنے کمرے کا رخ کیا۔ وہ کمرے میں آئی تو روحان میگزین پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تم میگزین بھی پڑھ لیتے ہو؟ وہ تو سمجھی ڈرنے اور رونے کے سوا کوئی کام نہیں تمہیں۔ انائزہ نے روحان پر خوب طنز کیا۔ روحان پیچ پلٹ رہا تھا کہ اس کے آنے کی آواز سے سہم گیا تھا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک پیچ پکڑے وہیں پر ہی ٹکا ہوا تھا۔ انائزہ نے روحان کی اس حرکت کو دیکھا تو طنز سے سر ایک طرف چھٹکا۔ میڈیسن لے لی تھی تم نے؟ روحان نے نفی میں سر ہلایا۔ کس خوشی میں؟ انائزہ نے پھر طنز کیا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے چپکے سے ڈائری تکیے کے نیچے رکھی۔ روحان انائزہ کی طرف کمر کیے بیٹھ گیا۔ انائزہ کو دیکھ کر تب چڑھی۔ کیا کوئی چڑیل ہوں میں جو تمہیں کھا جاؤں گی؟ اس نے اونچی آواز میں کہا۔ روحان کے جسم میں خوف سے کپکپی طاری ہوئی۔ یہ چیز انائزہ نے نوٹ کی۔ ادھر میری طرف رخ کرو۔ روحان بغیر رد عمل کیے بیٹھا تھا۔ روحان میں کیا کہہ رہی ہوں؟ انائزہ بولی۔ روحان اس کی بات کان پیچھے پھینکتے ہوئے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ او میرے خدایا، یہ کس قسم کے انسان کی تو نے مجھے بیوی بنا دیا۔ اس نے اپنا ماتھا پیٹا۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ انائزہ کے گلاس وال پر نظر پڑی تو عقیلہ اور شفیق گھر آ رہے تھے۔ رات کا کھانا انائزہ نے ٹیبل پر کھایا تھا اور روحان کے لیے کمرے میں بھجوا دیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو روحان میڈیسنز لے رہا تھا۔ رکو، میں دیتی ہوں، وہ میٹھی زبان بولی۔ روحان نے چور نظر سے اس کی طرف دیکھا مگر خاموش رہا۔ انائزہ نے اسے میڈیسنز نکال کر دی جو کہ پکڑتے ہوئے روحان کے ہاتھ ڈر سے کانپنے لگے تھے۔ انائزہ نے دل ہی دل میں اسے کھری کھری سنائی مگر زبان سے کچھ نہ بولی۔ وہ بستر پر اپنی جگہ آ کر بیٹھی اور روحان کمفرٹر میں دبک گیا۔ پل ہی میں وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ انائزہ نے اسے میڈیسنز میں نیند کی ٹیبلٹ دے دی تھی۔ اس نے روحان کو غور سے دیکھا اور واقعی ہی وہ سو رہا تھا۔ پھر اس نے تکیے کے نیچے سے ڈائری نکال کر کھولی۔ انائزہ نے ڈائری کھولی تو پہلے ہی ورق پر پوری فیملی کی تصویر تھی۔ اس نے پرنفس کو غور سے دیکھا۔ اسے یہ تصویر کسی تقریب کی لگ رہی تھی۔ پھر اس نے ورق بدلا اور مریم کی کہانی سامنے آئی اور وہ دلچسپی سے پڑھنے لگی۔ ماضی 1991 کی بات ہے۔ پوری حویلی مہمانوں سے بھری ہے۔ چاروں سو روشنیوں کا سما ہے۔ آج میں مریم جمال رانا اپنے چچا زاد ارسم کمال رانا سے منگنی کے رشتے میں منسلک ہونے جا رہی ہوں۔ ہائے رے میری پیاری سی انارکلی، آج تو آپ کو آپ کے خوابوں کا شہزادہ سلیم مل ہی گیا۔ 18 سالہ شہزادی نے مریم کو چھیڑا۔ شہزادی چھوٹی ہو چھوٹی رہو، ویسے بھی تم تو ایسے ہی کہہ رہی ہو جیسے آج ہی میری شادی ہونے والی ہے۔ مریم نے اسے پیار سے ڈانٹا۔ ہائے کاش آج آپ کی شادی ہوتی، میں نے تو خوب ناچنا تھا، بالکل پاروں کی طرح، یوں یوں کر کے۔ وہ ڈانس اسٹیپ کرتے ہوئے مریم کو بتا رہی تھی۔ شرم کرو، امی جان آ گئی نا تو تمہارا سارا ناچنا نکال کر رکھ دیں گی۔ اس نے ایک شہزادے کے ڈانس اسٹیپ کی طرح انگلی گھمائی۔ اوہو آپی، ایک تو آپ مجھے دوپہر ڈھنگ سے خوش بھی نہیں ہونے دیتی۔ آپ تو جانتی ہیں نا مجھے ناچنے کا کتنا شوق ہے۔ اچھا ناچ لینا میری شادی پر، ابھی جاؤ اور دیکھو مہمان آ گئے ہیں۔ مریم کا مطلب ارسم کی طرف تھا۔ اوہ، تو ارسم بھائی کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس نے بتیسی نکالے۔ شہزادی اب تم نے اور بکواس کی نا تو جان نکالوں گی تمہاری۔ مریم اسے مارنے کے لیے اپنے آس پاس کوئی چیز ڈھونڈنے لگی۔ بس ناراض تو مت ہو، جا رہی ہوں دیکھنے۔ وہ مٹک مٹک کر چلتی باہر نکل گئی۔ اوئے شفیق، سب کام ہو گیا ہے؟ کچھ رہ تو نہیں گیا؟ کمال صاحب نے آواز نکائی۔ نہیں صاحب جی، سارے کام ہو گئے ہیں، شفیق نے جواب دیا۔ اکیلا دیکھو ذرا ارسم اور راحل کہاں رہ گئے ہیں؟ دیر ہو رہی ہے۔
دردانہ بیگم نے عقیلہ کو آواز لگائی، بیگم صاحبہ، راہیل صاحب جی تو کسی کام سے ابھی ابھی باہر نکلے ہیں اور چھوٹے صاحب جی اپنے کمرے میں ہیں۔ ایک تو یہ لڑکا تیار ہونے میں اتنا وقت کیوں لگاتا ہے؟ دردانہ بیگم ارسم کے کمرے کی طرف چلنے لگی۔ ارسم ڈریسنگ کے آگے کھڑا خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ جب دردانہ کمرے میں داخل ہوئی، ہائے میرا لال، میرا چاند کا ٹکڑا، ماں صدقے جائے کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ دردانہ بیگم نے شیشے سے اسے دیکھتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی نظر اتاری۔ ارسم نے اپنا رخ ان کی طرف کیا۔ گھنے کالے بال جو اوپر کی طرف ٹکائے گئے تھے، موٹی آنکھیں، درمیانے سائز کے ہونٹوں کے اوپر باریک کالی مونچھیں جن کی نوکیں اس شخصیت کو دگنا کر رہی تھی۔ سفید لٹھے کا سوٹ اور سیاہ کھیڑی پہنے وہ 26 سال کا نوجوان بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ ارے امی، آپ کیوں آ گئی؟ میں نکل ہی رہا تھا، ارسم نے اپنی مونچھوں کو بل دیتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا ہے تمہارا، جب تک میں تمہارے کمرے میں نہ آؤں تم باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ارے چلیں ابھی نکل جاتے ہیں، میں باہر، اور ٹائم دیکھیں ذرا، آپ کی باتوں میں ہم لیٹ ہو گئے ہیں۔ اس نے سارا الزام دردانہ بیگم پر لگا۔ کیا کہا؟ میری وجہ سے؟ دردانہ بیگم نے ارسم کا کان کھینچا۔ امی چھوڑے نا، درد ہو رہا ہے، ارسم نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے بولا۔ تم باہر میرے ساتھ ایسے کرتے ہو، آج بتا دے دیر کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میری وجہ سے ہوئی ہے، اب چھوڑے نا۔ ارسم کے بولتے ہی دردانہ بیگم نے اس کا کان چھوڑا۔ لو، تم ماں پتر یہاں کھیل لو، ذرا وقت دیکھو کیا ہو گیا ہے۔ بھائی میں تو جا رہا ہوں، جس کو آنا ہے آ جائے۔ کمال صاحب ہر بار کی طرح یہی دھمکی دیتے ہوئے چل دیے۔ دردانہ بیگم اور ارسم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسی دبائی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کمال صاحب باہر گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر ان کا انتظار کریں گے۔ ماں بیٹا حویلی کے گیٹ سے باہر نکلے تو کمال صاحب واقعی اس بار بھی گاڑی کے پاس کھڑے ان کے آنے کا انتظار کرتے رہے۔ ایک گاڑی گیٹ کے پاس آ کر رکی، جس میں سے راہیل باہر نکلا۔ وہ خوش اخلاق اور خوش شکل لڑکا تھا، تھوڑا سانولا رنگت مگر پرکشش موٹی آنکھیں، سلم چہرے کے ساتھ ہلکی سی تیکھی تھوڑی، اوپر والا ہونٹ نیچے والے ہونٹ سے قدرے باریک تھا۔ ارسم کی نسبت اس کے خیالات ذرا ماڈرن قسم کے تھے، جیسے کہ ارسم قمیض شلوار پہنتا تھا اور راہیل پینٹ شرٹ پہننا پسند کرتا تھا۔ ارسم کو گاؤں میں رہنا ہی پسند تھا اور راہیل شہر کو پسند کرتا تھا۔ ارسم تھوڑا سنجیدہ اور بارود تھا اور راہیل نٹکھٹ شرارتی۔ راہیل دردانہ بیگم کی بہن کا فرزانہ کا بیٹا تھا۔ جب راہیل 10 سال کا تھا، فرزانہ اور اس کے شوہر کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے تھے۔ تب سے ہی راہیل دردانہ بیگم کے گھر رہ رہا تھا۔ کوئی بھی ارسم اور راہیل میں فرق نہ کرتا اور ارسم تو راہیل پر جان چھڑکتا تھا۔ ارسم راہیل سے 2 سال بڑا تھا، یوں راہیل 24 سال کا ہوا۔ شکر کر تو بھی آ گیا، ورنہ آج تیرے بغیر میں نے ارسم کی منگنی کر دینی تھی۔ کمال صاحب نے راہیل کو کہا، خالو جان ذرا ارسم بھائی سے پوچھ تو لے، میرے بغیر وہ منگنی کر بھی لے گا یا نہیں۔ راہیل ارسم کی بغل میں جا کر کھڑا ہوا۔ تو جان ہے میری، تیرے بغیر تو میں کھانا نہیں کھاتا، منگنی تو دور کی بات ہے۔ ارسم نے راہیل کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ارے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ اتنا اچھا ہیئر اسٹائل خراب کریں گے آپ؟ راہیل کی بات پر ارسم مسکرانے لگا۔ ہمیشہ تم دونوں کی وجہ سے مجھے دیر ہو جاتی ہے، اب باتیں ختم ہو گئی ہوں تو چلیں۔ کمال صاحب نے طنز کیا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، راہیل بولتا ہوا گاڑی میں بیٹھا اور اس کے ساتھ ارسم بیٹھ گیا۔ کمال صاحب اور دردانہ بیگم الگ گاڑی میں بیٹھے اور ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ان کے پیچھے کھڑی مہمانوں کی 5 گاڑیاں بھی سٹارٹ ہوئی۔ ہر بار کی طرح کمال آج بھی آدھا گھنٹہ لیٹ ہے۔ جمال صاحب نے ہاتھ پر بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا، اوہو رانا صاحب، آپ کو تو معلوم ہے کمال بھائی آپ کی طرح وقت کے پابند نہیں ہیں، آتے ہوں گے راستے میں ہی۔ صفیہ بیگم بولی۔
مگر آج کی بات اور ہے، آج تو جلدی آ جاتا، بس ابھی آ جائے گا، اس کی دیکھنا کیسی خاطر تواضع کرتا ہوں۔ جمال صاحب نے اپنی موٹی لمبی مونچھوں کو بل دیے، تبھی حویلی سے کمال صاحب اپنے خاندان کے ساتھ داخل ہوئے۔ میرا بھائی جمال صاحب خوشی سے بازو پھیلاتے ہوئے اس کی طرف بڑھے۔ صفیہ بیگم نے اپنی ہنسی دبائی، کیونکہ آج بھی ہر بار کی طرح جمال صاحب کا غصہ کمال صاحب کو دیکھتے ہی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ ویسے تو جمال صاحب کمال صاحب سے بڑے تھے، لیکن ان دونوں کی شادی ایک ہی دن ہوئی تھی۔ شادی کے سال بعد کمال کے گھر ارسم پیدا ہوا تھا اور جمال کے گھر 4 سال تک اولاد نہ ہوئی، اور 5 سال بعد مریم پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے وہ ارسم سے 4 سال چھوٹی تھی۔ جب مریم 4 سال کی ہوئی تو صفیہ بیگم اللہ نے ایک اور پیاری سی بیٹی سے نوازا، جس کا نام انہوں نے شہزادی رکھا۔ شہزادی بھاگتی ہوئی مریم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آپی آپی، چچی جان اور چچا جان آتے ہیں، وہ خوشی سے کھلکھلا رہی تھی۔ کیا ارسم آ گئی؟ مریم کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اچھا شہزادی بتاؤ، میں کیسے لگ گئی ہوں؟ مریم کرسی سے اٹھی اور خود کو شیشے میں دیکھنے لگی۔ پیروں تک آتی سبز اور گلابی رنگ کی فراک، گلابی دوپٹہ سر پر ٹکائے ہوئے، سبز آنکھوں میں کاجل اور باریک چھوٹے ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگائے، وہ پھر بھی اپسرا لگ رہی تھی۔ ارے آپی، آپ تو کمال لگ رہی ہیں، اور فکر ہی نہ کرے، ارشم بھائی تو ویسے بھی آپ پر پہلے سے ہی فدا ہے۔ وہ بتیسی نکالتے ہوئے اسے پھر سے چھیڑنے لگی۔ چپ کر شہزادی، ورنہ۔ اچھا بھائی میں چپ۔ شہزادی نے اس کی بات روک دی۔ جمال صاحب اور صفیہ بیگم کے ساتھ دردانہ بیگم اور کمال صاحب مریم کے کمرے میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم چچا اور چچی جان، مریم نے ان کے آگے سر کرتے ہوئے سلام کہا۔ وعلیکم السلام، دونوں نے باری باری اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے میری بچی، پورے خاندان میں تمہارے جیسا نایاب ہیرا نہیں ہے۔ دردانہ بیگم نے مریم کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میرا تو بس چلے تمہیں آج ہی دلہن بنا کر لے جاؤ، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو سبھی اس کی بات پر مسکرانے لگے۔ بھائی ہے تو تمہاری بیٹی، جب چاہے لے جاؤ، صفیہ بیگم نے کہا۔ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بھابھی، اب مجھے بھی اپنے گھر کی رونق کے لیے جلد ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ دردانہ بیگم کی بات پر شہزادی نے مریم کو چٹکی کاٹی۔ مریم معصوم بنی خاموشی سے بیٹھی رہی، مہمانوں کے سامنے جوتا اٹھانے سے رہی۔ کمرے میں راہیل داخل ہوا اور کمال صاحب کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ شہزادی نے کن اکھیوں سے راہیل کی طرف دیکھا، جس ٹائپ کا وہ تھا شہزادی بھی اسی ٹائپ کی تھی، تھوڑی ماڈرن خیالات۔ راہیل نے شہزادی کی نظروں کو نوٹ کیا مگر کوئی رد عمل نہ دیا۔ دردانہ بیگم نے سونے کی انگوٹھی نکال کر مریم کی انگلی میں پہنا اور کچھ رقم اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ بہت بہت مبارک ہو مریم بھابھی، آج سے آپ میرے ارسم بھائی کی منگ ہو گئی ہیں۔ راہیل نے سب کے سامنے مریم کو چھیڑا۔ کسی کا لحاظ بھی کر لیا کرو راہیل، دردانہ بیگم نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ راہیل شرمندہ سا ہوا تو سب اسے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ شہزادی نے مٹھائی کی پلیٹ اٹھائی اور سب کا منہ میٹھا کروانے لگے۔ یہ لیں چچی جان، منہ میٹھا کریں۔ اس نے دردانہ بیگم کی طرف گلاب جامن بڑھایا۔ باری باری سب کا منہ میٹھا کروانے کے بعد وہ راہیل کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ واقعی پھر راہیل کی رہ گیا تھا۔ وہ اس کی طرف آئی اور پلیٹ راہیل کے آگے بڑھائی۔ راہیل نے گہری نظروں سے شہزادی کو دیکھا۔ شہزادی نے راہیل کا رد عمل نہ پا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شہزادی نے گھبرا کر آس پاس دیکھا تو سبھی باتوں میں مصروف تھے۔ جیسے سب کو کھلائی ہے ویسے ہی مجھے کھلاؤ، راہیل نے آہستہ آواز میں کہا۔ تو پھر کیا؟ شہزادی کے اوسان خطا ہو، جو سنا وہی، راہیل بولا۔ مگر سب ہے، کوئی دیکھ لے گا، وہ پریشان ہے۔ تو ٹھیک ہے، اکیلے میں کھلاؤ دے، پچھلے گیٹ کے ساتھ والے کمرے میں تمہارا انتظام کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہوا وہاں سے چل دیا اور شہزادی حیرت زدہ اس کی کمر کو دیکھتی رہ گئی۔ ارشم کے ساتھ منگنی کی تمام رسومات سر انجام دی گئی تھی۔
دونوں خاندان اب حویلی کے صحن میں بیٹھ کر گپیں لگانے میں مصروف تھے۔ کمال بھائی تو کہتا ہوں اس مہینے آخری تاریخ شادی کے لیے پکی کر دیتے ہیں، کوئی ہمارے گھر بھی بیٹی کی سے رونق لگے۔ جیسا تمہیں ٹھیک لگے میں ویسا ہی کرنے کو تیار ہوں، کمال جمال صاحب نے کہا۔ لیکن رانا صاحب اتنی جلدی شادی کس لیے؟ ہمیں ابھی اتنی تیاریاں کرنی ہے، اسی ماہ کے اندر اندر کیسے ہوگا؟ صفیہ بیگم بولی۔ ارے صفیہ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اگر ہم ارادہ کر لیں تو۔ دیکھو صفیہ، کمال صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے کا وقت آ گیا ہے۔ دردانہ بیگم نے کہا، چلے بھائی ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں اسی مہینے شادی۔ صفیہ بیگم نے ہتھیار پھینکتے تو سبھی کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے۔ خاندان کو باتیں کرتا دیکھ کر شہزادی ہاتھ میں پلیٹ لیے پچھلے گیٹ کے ساتھ والے کمرے کی طرف چلنے لگی۔ ارے شہزادی کدھر جا رہی ہے گلاب جامن لے کر؟ رشتے داروں میں بیٹھی ایک موٹی سی عورت بولی۔ تو کہیں نہیں خالہ، پلیٹ کچن میں رکھنے جا رہی ہوں، اس نے بہانہ گھڑا۔ اچھا لا پھر مجھے ہی دے دے، وہ بولی تو شہزادی اسے دل ہی دل میں گالیاں دیتی اس کی طرف بڑھی۔ عورت نے پلیٹ پکڑی اور مزے سے گلاب جامن کھانے لگی۔ شہزادی ابھی سارا خاندان اکٹھا بیٹھا ہے، ایسا موقع پھر نہیں آئے گا، اس نے سوچتے ہوئے ابراہیم کے رہے ہوئے کمرے کی طرف قدم اٹھائے۔ شہزادی آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس نے کمرے کو چاروں اور سے دیکھا مگر راحیل نظر نہ آئے۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑی تو راحیل دروازے کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ شہزادی اسے اچانک اتنا قریب دیکھ کر ڈر گئی۔ راحیل نے دروازہ بند کیا اور پھر سے شہزادی کی طرف رخ کیا۔ وہ مٹھائی میں لا رہی تھی کہ راستے میں خالہ نے مانگ لی۔ وہ گھبراہٹ سے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ خیر ہے، مٹھائی تو ایک بہانہ ہے، اصل مقصد سے تمہیں بلانا تھا۔ مگر کیوں؟ اس نے پوچھا۔ شہزادی مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ جی پوچھے۔ میں جب بھی یہاں آتا ہوں تم ہمیشہ مجھے چھپ چھپ کر دیکھتی ہو۔ پہلے تو میں اسے اپنا وہم سمجھتا رہا، لیکن آج پھر خود کو تمہاری نظروں کے حصار میں پایا، اس لیے میں نے سوچا تم سے پوچھ لیا جائے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، تو تب کیا؟ میں نے کب دیکھا آپ کو؟ یہ آپ کا وہم ہی ہے، سنجیدہ مت ہو۔ اس نے جھوٹ کہا مگر اس کی لڑکھڑاہٹ زبان کے ساتھ جھوٹ کی گواہی دے رہی تھی۔ اوہ، تو مطلب تمہارے دل میں ایسا کچھ نہیں؟ پھر میں ہی پاگل تھا جو خالہ جان سے رشتے کی بات کرنے والا تھا۔ اس نے اداس چہرہ بنایا۔ کیا آپ رشتے کی بات کرنے والے تھے؟ شہزادی چونک اٹھی۔ ہاں، لیکن تم فکر مت کرو، اب نہیں کروں گا۔ نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ شہزادی کو جان کے لالے پڑے۔ تو کیا تمہارے دل میں میرے لیے؟ اس نے شہزادی کی چوری پکڑی۔ شہزادی اپنی ہی بات سے پھنس چکی اور آنکھیں موٹی کیے اسے دیکھنے لگی۔ راحیل کی آنکھوں میں جذبات عمدے، جنہیں دیکھ کر شہزادی اس کے سامنے مزید کھڑا نہ رہ پائی اور کمرے سے بھاگ گئی۔ راحیل بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرانے لگے۔ رات کے 10 بجے سب گھر والے سو رہی تھی۔ مریم ارسن کے خواب جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے بالوں کی ایک لٹ کو پکڑے اسے انگلی سے گھماتے ہوئے مسکرا رہی تھی جب اسے دروازے کی طرف ایک سایہ دکھائی دیا۔ مریم نے شہزادی کی طرف دیکھا، وہ سو رہی تھی۔ اس نے پھر زمین پر نمودار ہوئے سائے کی طرف دیکھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، اس کی کلائی میں پہنی سبز چوڑیاں کی کھنک کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ ایک جگہ ٹکائے تاکہ چوڑیوں کی آواز پیدا نہ ہو۔ وہ پھر سے اس سائے کو دیکھنے لگی۔ دیکھتے دیکھتے سائے نے ہاتھوں سے کچھ اشارہ کرنے کے لیے۔ مریم نے جب غور سے دیکھا تو اس نے ہاتھ کی ایک انگلی اس کی طرف کرتے ہوئے اپنے سینے پر رکھی۔ خوف سے مریم کی بیٹھے ہوئے بھی ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ سایہ پیچھے کو مڑا اور مریم کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مریم کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل اچھل کر باہر آ جائے گا۔ وہ سائے کے کیے گئے اشارے کو سوچنے لگی، جس سے اس کے دماغ میں ایک بات آئی۔ وہ سایہ مریم کو کہہ کر گیا تھا کہ تم میری ہو۔ خوف سے مریم وہیں جم گئی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ وہ نیند سے انائزہ کو جھولے آنے لگے۔ اس نے ڈائری تکیے تلے رکھی اور سو گئی۔ انائزہ کی آنکھیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔
गूंजने वाली एक मीठी धुन की वजह से खुली। इसने साइड टेबल पर पड़े क्लॉक से टाइम देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। वो आंखों को मसलती हुई उठी और ग्लास वॉल की तरफ देखा। आज नॉर्मल सी स्नो फॉलिंग हो रही थी। अनायजा को अभी भी वो धुन सुनाई दे रही थी। वो उठकर ग्लास वॉल के पास खड़ी हुई। एक शख्स व्हाइट ओवरकोट पहने सर पर हुडी लिए जंगल की शुरुआत में जहां दरख्त कदरे फासले पर थे, लकड़ी के बेंच पर बैठा सीलियों बजा रहा था। इसकी धुन अनायजा के दिल को छूने लगी। इसने गरम शाल उठाकर कंधों पर ली और सर पर कैप पहने बाहर की जानिब चल दी। वो तेज तेज कदमों से चल रही थी। इस शख्स को देखने की जस्तजू ना जाने क्यों इसके दिल में जाग उठी। गेट से बाहर निकलकर 10-12 कदमों के फासले पर वो इस शख्स के पीछे चुपके से खड़ी हो गई। हल्की नन्ही बर्फ इस शख्स के ऊपर पड़ी, सफेद फूलों की मानन लग रही थी। अनायजा ने आंखें बंद की और इसकी धड़कन को महसूस करने लगी। एक एहसास, एक दर्द था जो कि वो शख्स लफ्जों के बजाय इस धुन के जरिए अपने अंदर का हाल बयां कर रहा था। कुछ देर तक अनायजा यूं ही आंखें बंद किए सुकून से धुन से सुनती खड़ी रही कि धुन की आवाज बंद हो गई। अनायजा ने आंखें खोली तो रूहान सहमा हुआ इसकी तरफ देख रहा था। क्या यही वो शख्स था? अनायजा ने दिल में सवाल किया और फिर रूहान के हाथों को देखा। वो एक हाथ में स्लीव पकड़े खड़ा था। अनायजा के दिल को ठेस लगी। काश वो शख्स भी आम इंसानों की तरह होता, जो इससे डरने के बजाय इससे मोहब्बत करता। वो इसे बिना कुछ कहे मुड़ी और घर में दाखिल हो गई। दोपहर हो चुकी थी मगर अनायजा ने आज रूहान के साथ एक लफ्ज भी बात नहीं की थी। वो चोर नजरों से अनायजा को देखता रहा कि इसे मालूम हो चुका था कि कोई बात है जिसकी वजह से वो आज खामोश है, मगर इसे खुद पूछने की रूहान में हिम्मत न थी। अनायजा को आज अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। जब से वो यहाँ आई थी इन्होंने एक बार भी कॉल नहीं की थी। एक तो उन्होंने इस किस्म के इंसान के साथ अनायजा को बांध दिया जो इससे बात तक नहीं करता था। दूसरा, इन्होंने खुद भी राब्ता न किया। वह लाउंज में सोफे से टेक लगाए बैठी टीवी देख रही थी कि रात को लेट सोने की वजह से इस पर नींद का गलबा तारी हुआ। रूहान ने कमरे का दरवाजा खोलकर अनायजा को देखा तो इसे सोता पाया। वो आसपास नजरें फेरता बेआवाज कदमों से एक एक सीढ़ी उतरता हुआ सोफे के करीब खड़ा हुआ। वो इसे देखने लगा। इसे वो सोई हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। इस वक्त रूहान को इसके सोए हुए होने की वजह से डर भी नहीं लग रहा था। वो खूबसूरत सब्ज आंखों से इसे देखने में मसरूफ था। वो आज पहली बार इसे गौर से देख रहा था। इसने अनायजा की घनी और ऊपर की जानिब मुड़ी हुई पलकों को देखा, फिर इसकी पतली नाक को, फिर इसके गोल शेप के पिंक होंठों को देखने लगा। वो इसके करीब चेहरा किए देख रहा था कि अनायजा ने अपनी आंखें खोली। रूहान अचानक डरकर पीछे हुआ और मासूम सा मुंह बनाकर सीढ़ियों का रुख कर गया। अनायजा इसकी हरकत पर इसे हैरत से देखती रही। अनायजा वार्डरोब में कपड़ों की सेटिंग कर रही थी जब कमरे का दरवाजा खटका। आ जाएं, अनायजा बोली। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये नॉवल इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।